أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے سورہ الجمعہ کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے موضوع کی مناسبت سے صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالی انہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے معزز سیرت نگار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر کام کیا، وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ لکھتے ہیں، اس پر قلم اٹھاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس اعزاز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی توفیق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے متعلق کچھ کہنا، کچھ لکھنا، کچھ بولنا، کچھ سن لینا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی فضیلت اور بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن یہ معاملہ اس قدر حساس ہے، اس قدر نازک معاملہ ہے کہ لکھتے ہوئے قلم اور بولتے ہوئے زبان، اس کو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اس معاملے میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا یا لکھنا. سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی سیرت رحمت للعالمین کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پل صراط سے گزرنا. اتنا نازک کام ہے کہ کوئی بات اس طرح کی نہ، کیونکہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی مبارک ہستی ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں اتنی فضیلت اور اتنی برکت والی کوئی شے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے محبوب، اور ایسے محبوب کہ جن کے ساتھ میرا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب میں ان کے ساتھ ایسی محبت کروں
کہ دنیا میں کسی چیز سے میری ایسی محبت نہ ہو۔ بڑے محبوب ہوتے ہیں ماں باپ، ان کے متعلق نہ کوئی بات سنی جا سکتی ہے، نہ کوئی بات ان کے متعلق کوئی شکوک و شبہات سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کا جو مقام اور جو ان کا عظمت اور احترام ہوتی ہے، تو اس میں انسان طرح طرح کی مبالغہ آرائیاں کر سکتا ہے، جتنی بھی مبالغہ آرائیاں کر لے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے میرے پیغمبر سے عزیز ہیں، تو وہ شخص اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس وقت سنی ایک واعظ سے، ایک خطیب صاحب سے، ایک مقرر سے، جب میں عمر میں کافی چھوٹا تھا۔ پڑھنے کا موقع تو بعد میں ملا، لیکن پہلے اس کو سنا۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہوگی، لیکن سنی ضرور ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مسجد کے ساتھ، اسی طریقے سے دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے جو آپ کو تعلق نصیب فرمایا ہے، تو ان میں سے ہر باشعور شخص نے یہ بات تو سنی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایسی محبت نہ کرے کہ وہ اس کے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک اس کی محبت نہیں ہوتی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات سنی ہوئی تو سب نے ہے، اور لازمی نہیں کہ سب نے پڑھی ہوئی بھی ہو۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں جب یہ سنا، تو اس وقت میں نے پھر تھوڑا اپنے شعور کو سنبھالتے ہوئے اس پر غور و خوض کیا، اور پھر اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہوا کہ جب میں نے ان ساری دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عزم کیا کہ اب کوئی بھی ایسا عمر ہو، کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، کتنا بھی کوئی مشکل مقام ہو، ایسی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ پوری ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک 23 سال کا عرصہ ہے، اور یہ ایک مختصر سا عرصہ ہے، لیکن اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، اور اس زمین پر آ کر رہنے والوں کو، جینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، تو اس سے متعلق آپ نے ہر چیز ہی بیان کر دی، اور ہر چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رہنمائی مہیا کرنے کے بعد جو جو پیش آتی رہیں ان پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اور اتنی کامل اور مکمل زندگی کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اس پر پھر تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ابھی اپنے اسی موضوع کی طرف آؤں گا جو اس وقت مقصود ہے، اور جو ہمارا یہاں ایک تسلسل چل رہا ہے دعوت دین کے سلسلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ آپ نے کس وقت کیا کیا، کس وقت آپ نے کیا رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل میں اس طریقے سے محبت پیدا کر لی جائے، اور یہ پختہ عزم کر لیا جائے، اور اپنا عقیدہ اور ایمان اور نظریہ بنا لیا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس محبت کا اظہار اور اس کی علامت وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس وقت ہم جائزہ لیں، ابھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا جہاں تک بھی آواز پہنچتی ہے یا جہاں تک پہنچے، ہم اگر اپنا جائزہ لیں
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہر مسلمان کو ہے الحمدللہ۔ اللہ جل شانہ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور کامل محبت نصیب فرمائے، یہ تو ہر مسلمان کو ہے۔ لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی جب بات آتی ہے، تو اس پہ ہماری خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری خواہشات راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو یہ ہماری اس محبت کو مشکوک کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں۔ جب خواہش ایک طرف میں دیکھتا ہوں میرے پیغمبر کا عمل مبارک یہ ہے، دوسری طرف پھر میری خواہش آڑے آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری یہ مجبوری ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو میں اس لیے نہیں اپنا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا ہے، آج اگر میں کروں گا تو لوگوں کے نزدیک شاید لوگ اس کو پسند نہ کریں، کسی سنت پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری سیرت طیبہ ہی سنتیں ہیں، جس چیز کو ہم حکمت کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے جسے قرآن مجید میں حکمت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دانائی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دنیا کی کامیابی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے وہ جو اصول اور ضوابط ہیں، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے وہ حکمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے یا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اگر ہم جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اس کو اپنانے کی بات آتی ہے، تو اس وقت میرے اندر کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور میرا رویہ اور میرا عمل اس وقت کیا ہوتا ہے۔ یہ جائزہ ہے اس موقع پر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم دیکھیں کہ محبت تو ظاہر ہے، جب تک محبت وہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ محض ایسا نہیں کہ کوئی مذہبی نوعیت کی ایسی کوئی افسانوی نوعیت کی کوئی باتیں ہیں کہ بس اس میں فضیلت اور فضائل سے متعلقہ چند چیزیں ہیں، میں بیان کر دوں اور آپ سن جائیں اور پھر ہم کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو عمل کا میدان ہے، یہاں ہم اس لیے آئے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں، اور ایسی زندگی جو کامیاب ترین زندگی ہو، جو سکون اور راحت سے بھری ہوئی زندگی ہو، اور پھر اسی کی بنیاد پر آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو ایسا تو یہ جو مساجد، یہ مدارس، یہ دینی مراکز، یہ دین کی تعلیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، اسلاف اور اکابر کے کارنامے اور ان کی زندگیاں، علماء کرام کا جو حق بیان کرنا اور حق کا اظہار اور اس کو آج تک جو سلسلہ ایک جاری ہے، تو اس کے متعلق جانتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں لانا، یہ دراصل یہاں بات کرنے اور ہم سب کے جمع ہونے کا یہ مقصد ہے۔ ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک وقت ہے، اس دورانیوں کو پورا کرنا ہے، پورا کرنے کے بعد ہم چلے جائیں۔ ہمیں کیا ملا ہے؟ ہم نے اپنا یہ جو ایک قیمتی ترین وقت تھا، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ وہ وقت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہفتے کے اوقات میں سے، پورے 8 دن کے نظام میں سے یہ وقت ہمیں اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی یاد کے لیے بھاگے آؤ، فَاسْعَوْا بھاگے آؤ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں وہ جو معمول بتایا، آپ نے بنا کے دیا، وہ یہ ہے جس کے لیے آج ہم جمع ہیں اور ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور ہم نے اپنے عمل کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ جائزہ لیں کہ ہماری محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی اور سے ہمیں محبت ہو۔ لیکن اس کی جو علامات ہیں، جب اس پر بات آتی ہے تو وہ پھر اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع،
آپ کی جو اطاعت ہے اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اگر اللہ سے محبت ہے تمہیں، چونکہ دیگر مذاہب بھی ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور جن پر کتابیں نازل ہوئیں، اگرچہ اور مذاہب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں لیکن بہرحال یہودی اور عیسائی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ماننا اس وقت میری بارگاہ میں مجھے منظور اور قبول ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جب تک درمیان میں یہ رابطہ نہیں ہے، یہ اس اتباع سے گزرتے ہوئے جب تک میرے پاس نہیں پہنچتے ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان اللہ جل شانہ کو قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، کوئی کہے کہ میں انبیاء کو درمیان سے نہیں مانتا تو ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب ایمان شخص کے لیے تمام انبیاء کو برحق اور سچ ماننا یہ اس کے عقائد میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام رسولوں کو میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو ہم ان کے درمیان تفریق کریں کہ فلاں کو میں مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر بتا دو انہیں، اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو اس تعلق کی علامت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھنا اتباع کیا چیز ہے، اتباع جسے فرمایا نا فاتبعونی، تو عربی میں تبعن کسے کہتے ہیں، اتباع عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اتباع اسے کہتے ہیں جو بالکل اگلے کے قدم قدم پہ چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جو بکری کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم سارے ہی جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بکری کے بچے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے باقی جانوروں کے اونٹ کا چھوٹا بچہ اور خاص طور پہ بکری کے بچے کے متعلق، اس کو جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طبیعہ، تا با یا عین ہا، طبیعہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بکری کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس نے خود تو اس کی خوراک بکری کا دودھ ہے، اس کی خوراک بکری کا دودھ ہے، لیکن جہاں بکری رکے گی وہاں وہ رکے گا، جہاں بکری کانٹوں پر منہ مارے گی وہاں وہ منہ مارے گا، جہاں بکری پانی پر منہ مارے گی وہاں وہ منہ مارے گا، جہاں سے گزرتے ہوئے بکری نے جو حرکت کرنی ہے اس طبیعہ نے، اس بکری کے بچے نے وہ کام کرنا، اتباع۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، اب وہ بکری کا بچہ تو فضول میں ہی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اس نے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بڑا ہونا ہے اور اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ پہ پہنچنا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کے مطابق ظاہر ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے اندر اندھیرے میں ٹھوکریں مارنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم اتنی میری عظیم اور پیاری مخلوق ہو کہ دنیا کا سارا نظام ہے انسان میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے تابع کیا ہے۔ سخر لکم، آسمان تمہارے لیے بنایا ہے، زمین تمہارے لیے بچائی ہے، اور زمین کو ہم نے حکم دیا ہے مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ اس کے متعلق کہ یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہم نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اے انسان تمہارے سامنے ہم نے زمین کو ذلولا بچھا دیا ہے، ذلول یہ ذلت سے ہے، اس کے تمہارے سامنے اس کو ذلیل کر دیا ہے، تمہارے سامنے بچھا دیا ہے زمین کو، اور تمہارے اتنا اس کو تابع کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اتنا اس کو ہم نے مسخر کر دیا ہے کہ یہ تمہارے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی ہے، تم اس پر اس کا سینہ چیر کے ہل چلا کے تم اگر اس سے فصل حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کرے گی، اگر تم
اس کی چھاتی میں درخت گاڑنا چاہتے ہو، درخت اگیں گے اور وہ تمہیں پھل دیں گے۔ زمین اگر غلہ اور اناج اگانا چھوڑ دے، اور یہ اللہ کے حکم سے اگاتی ہے، یہ میرے اور آپ کے حکم سے نہیں، بلکہ ہم نے ایک پروسیس کرنا ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور زمین کو فرمایا کہ تم نے جب انسان تمہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے اور پہاڑوں کو توڑ توڑ کر جب راستے بنائے تو تم نے اس کے سامنے بغاوت نہیں کرنی ہے۔ زمین کو تمہارا، تو انسان، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ جل شانہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری اور ایک نظریہ دیا ہے انسان کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے ہماری پوری زندگی کے لیے آپ نے وافر رہنمائی فرمائی۔ وافر کا لفظ بھی تھوڑا کم رہ جاتا ہے، ہماری جو ضرورت ہے، جو ہماری ضرورت ہے اس دنیا کے اندر۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ ہم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے تمہارے اوپر یہ اپنا احسان کیا ہے۔ بہت ساری ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اسے اپنے احسان کے طور پر اللہ ذکر نہیں کرتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا، اس کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے جو احسان فرمایا ہے ہمارے اوپر، حاضرین محترم، اس احسان کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہی شعور سنبھالتے ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمارے سامنے، ہماری دنیا کی ہر ضرورت ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ ان میں سب سے پہلے ہے ہمارے ذہن کی اصلاح، ہمارے دماغوں کی اصلاح، جسے ہم عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں، اس کی اصلاح۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے، آپ کا جو منہج تدریس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو جو سکھانے کا طریقہ ہے، اس پر پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ آپ جیسا کسی کا نہیں، آپ معلم اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معلم کائنات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلم، تعلیم دینے والا، دوسروں کو سکھانے والا۔ یہ اگر اس لفظ کا مکمل اطلاق اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں کسی پر ہوتا ہے تو وہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا طریقہ تربیت ہے؟ آپ چیز کو آسان کر کے، خوبصورت کر کے اور انسانوں کو سمجھا کے ان کی فطرت اور مزاج کے قریب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر وہ دنیا کے اندر اسی طریقے سے جس طرح باقی انسان رہ رہے ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اسی طریقے سے رہنا شروع کر دے۔ نہیں، اس نے وہ کرتے 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 وہ جو 70 درجے ہیں ان تمام کو اپنانا ہے، پھر وہ ایک مکمل مومن بنتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اولہ لا الہ، یعنی 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے پہلا، سب سے عظیم، سب سے بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طریقے سے چلتے 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 آپ نے پھر انسان، یہ تو اللہ کا حق ہے جس کو لا الہ الا اللہ عقیدہ کی صورت میں پھر سارے ہی عقائد ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی جو انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور قربان جائیں صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ ہر راہ چلتی ہوئی جو بھی چیز ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ایسی کوئی بھی چیز جو راستے میں پڑی ہوئی انسانوں کو تکلیف دینے والی ہے، یا ہر چلنے والے کو کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ جو چیز راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے،
اسی طریقے سے کوئی گاڑی پارک کرنے لگا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں گاڑی پارک کروں گا تو پیچھے سے آنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں پہ فنکشن نہیں کرنا چاہیے، اس سے رکاوٹ ہوگی۔ اسی طرح کوئی اور اس طرح کا ایسا کوئی جلسہ جلوس ہے تو اس میں اس چیز کا اہتمام کرنا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، کوئی اذیت اور رکاوٹ ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بات چلتے ہوئے پھر اللہ جل شانہ کی مخلوقات کو ذرا سی کسی جگہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو ہٹا دینا، یہ ان 70 میں گویا کہ یہ آخری ہے۔ اور پھر پوری زندگی انسان کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے اپنی پوری زندگی، آپ کی تعلیمات ہی تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایمان پر، لوگوں کے ایمان بنانے پر جو محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو عقائد ٹھیک کرانے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، آپ نے لوگوں کا تو نظریہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ ایسا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو پھر قبول نہیں تھا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ اپنے اس مشن پر چلتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارا کام جمعہ پڑھ کے چلے جانا، 8ویں دن جمع ہو کے محض چند کلمات سن لینا اور جاتے ہوئے کپڑے جھاڑ کے چلے جانا، یہ نہیں ہے۔ یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی افسانوی قسم کی کوئی چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا رہی، یہ اللہ جل شانہ کی مبارک کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگیاں سنواریں، ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم اپنی آج گزشتہ کل سے بہتر کریں اور آنے والا کل آج سے ہم بہتر کریں، اور وہ بہتر دنیا کا مال کما کر نہیں، یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو محنت کر سکتا ہے حلال دائرے کے اندر وہ محنت کرے، لیکن اصل کیا ہے، جو یہ انسان جو بنتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اسے باقاعدہ آج سے ہی سنتے ہی آپ اپنے لیے لازمی قرار دیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے پورے گھر بار کے ماحول کو بنانا ہے۔ اگر ہم آج ہی یہ عزم کر کے اٹھتے ہیں، اول تو بہت سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے حضرات میں ایسے موجود ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ وہ سیرت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ آج سے یہ عزم کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو وہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اپنی زندگیاں اس کے مطابق سنواریں گے، بنائیں گے، اور اپنے گھر بار کا ماحول اس کے مطابق بنائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کتنا خوبصورت بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سبحان من نور قلوب العارفین بسراج الہدایة والفرقان۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين
ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون